السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل وقت کے بعد عروج دینا چاہتا ہے تو اسے تین خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھو، جب اللہ کسی انسان کو مشکل وقت کے بعد کامیابی دینا چاہتا ہے تو اسے تین خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہو اور بہترین کے اسباب تلاش کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں کچھ ایسی علامت اور کچھ ایسے اشارے بھی ضرور ظاہر فرماتا ہے جس پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ تم اکثر دیکھتے ہو کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو جگہ جگہ میں ایک نئی زندگی روا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات سے بھری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے دربار میں کی گئی صرف ایک توبہ تمہارے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہو زمین منجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جب اس کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد نہ ڈالی جائے، مناسب پانی نہ ملائیں تو وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے دل کی زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کر دے اور تمہاری زندگی آسان اور سہج ہو جائے تو تم اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر کے پانی سے مسلسل سینچائی کرنا شروع کر دو تو عنقریب اللہ تمہارے دل کو پھر سے سیلاب دے کر ایک نیا عروج عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں خود مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور سیراب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو سورہ الحدید کی 2 اور 5 آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو 2 دفعہ دہرا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے تمہاری یاد دہانی ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ مسئلہ اور ہر وہ بیماری جو تمہاری زندگی کو آج متاثر کر رہی ہے وہ پوری طرح تمہارے رب کے کنٹرول میں ہے۔ ہر وہ چیز جس کے کھونے کا خوف یا جس کے پانے کی خواہش تمہیں بے چین رکھتی ہے وہ اس رب کے حکم کے تابع ہے، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے اور تمہارا وقت آ جاتا ہے تو ہر ادھورا کام اور ہر دکھ اور پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تو یقیناً تمہارا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کس حد تک اس پر یقین رکھنے والا ہے۔ اگرچہ کچھ دن مشکلات کی سختی کی وجہ سے تمہاری زندگی پر بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ دن ہوتے ہیں جو آخر میں تمہیں عروج عطا کر کے تمہارے اجر کے پیمانے کو دگنا اور بھاری کرتے ہیں۔ جانتے ہو ہر صبر کا ایک انعام ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل جس کی تمہیں تلاش ہے وہ راستہ اسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس راستے میں تمہیں مشکلات بھی آئیں گی، کانٹے بھی چبھیں گے اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ آزمائش تمہیں آنے والے انعام کے لیے تیار کر رہی ہے، تمہیں بے حد حساب دینے کے لیے ڈالی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے فرماتا ہے کہ آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمت بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ عنقریب تمہارے مشکل حالات اب عروج کی طرف لے جانے والے ہیں؟ جس کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اب عروج ملنے ہی والا ہے۔ یاد رکھو تسبیح تمہیں مشکل حالات سے ایسے بچاتی ہے جیسے پانی میں ایک ڈوبتے انسان کو تیراکی کا ہنر۔ اللہ کا ذکر تمہیں ہر اس شے سے آزاد کرتا ہے جس کا تم خوف کھاتے ہو یا جس کی تم دکھ کرتے ہو۔ اللہ کی تسبیح تمہارے بدتر حالات کو بہترین کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود اس
اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ عرش الہی کے اہم فرشتے اور جو عرش کے گرد پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تصویر کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ بس تم خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تصویر کرتے رہو، اور بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اگر آج لوگوں کے ہاتھوں روندے جا رہے ہو اور تمہارے احساس کی کوئی قدر نہ کر سکے، تو اگر تم ذرا غور کرو کہ لوگوں کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا تمہیں غلط سمجھا جانا بھی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ دور تک تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اسی کے راہ پر زندہ رہنا سکھاتی ہے، اور لوگوں کی محتاج سے تمہیں باہر نکالتی ہے۔ تمہیں زندگی کے برے تجربے ہی تمہیں رب کا قدردان بناتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب کا قدردان بن جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے ایک نیا عروج عطا کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتابیں برحق نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد اپنے آپ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جانتے ہو کہ تمہیں عروج عطا ہونے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے دل میں بار بار ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تمہارے دل کی کیفیت نرم پڑنے لگے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عنقریب تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر جرم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو انسان رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے آگے سجدے ریز ہوتا ہے تو نور کے سارے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اپنے گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو، کسی چیز کے چھننے پر دکھ نہ کرو، کسی حسد اور ردا مقام میں ڈوبے نہ رہو، وہ قادر مطلب اس کی بلندیاں نصیب کر دے۔ بے شک اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، تم بس صبر اور امید قائم رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔